یہ نصیب، یہ تقدیر، یہ بھاگ اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے. اللہ جیسا کس کے مقدر میں کرتا ہے ویسا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 کے اندر ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين. یہ نیکی نہیں ہے، سنو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو. نماز پڑھتے ہو، ہمیشہ آدمی جیسے ہی وضو بناتا ہے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فوراً قبلہ ڈھونڈنے لگتا ہے. اگر اسے قبلہ معلوم ہے تو چاروں تینوں طرف جہتوں سے پھر کر قبلے کی طرف اپنے رخ کو کر لیتا. اگر ایسی جگہ ہے جہاں اسے قبلے کا پتہ نہیں تو غور و فکر کرتا ہے آخر قبلہ کدھر ہوگا. اور اگر آجو بازو 2-4-10 افراد ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب قبلہ کدھر ہے. اور اگر اپنے ملک کے اندر ہے تو غیر مسلموں سے بھی معلوم کرتا ہے کہ چلو بھائی قبلہ یہ تو نہیں جانتا، کعبہ یہ تو نہیں جانتا، کم از کم ہمیں جہت بتا دے کہ میں شمال کی طرف ہوں کہ جنوب کی طرف ہوں کہ مغرب کی طرف ہوں کہ مشرق کی طرف ہوں. وہ پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب سورج کی طرف ڈوبتا ہے. اس طرح وہ غیر مسلم بتا دیتے ہیں سورج کی طرف ڈوبتا ہے. تو ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی جو بھی احباب ادھر رہتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں جس طرف سورج ڈوبتا ہے اسی طرف ہمارا قبلہ ہے. تو آرام سے وہ نماز اپنی ادا کر لیتا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مغرب و مشرق کی طرف اپنے رخ کو جو ہے منہ کر کے منہ کر دو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نیکی والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور تمام نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان اساس ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے پہلے اس کے اوپر ایمان لاؤ پھر عمل کی باری آئے گی. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یعنی یہ رسول اور اللہ کے مومن بندے، یعنی یہ رسول اور اللہ کے مومن بندے اپنے اللہ کی اتاری ہوئی باتوں کو مان گئے. سب کے سب اللہ اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور سبوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے سوا کسی رسول کے ماننے میں فرق نہیں کریں گے. یعنی ہم جس طرح حضرت آدم پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح حضرت شیش پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح حضرت یحییٰ پر ایمان لاتے ہیں، زکریا پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح سے ہم یعقوب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یوسف پر ایمان لاتے ہیں، نوح پر ایمان لاتے ہیں، ابراہیم پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم رسولوں کے درمیان میں کوئی تفریق، ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ایمان ہم سب کے اوپر لاتے ہیں، ایمان ہم سب کے اوپر لاتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن عمل ہم صرف اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے عزیزوں، قرآن کریم کی انہی آیتوں کو امام مسلم نے حدیث کی روشنی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے حوالے سے سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کے اندر ذکر فرمائی. حدیث تو طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، ہم سب اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک آدمی باہر سے آیا جس کا کپڑا صاف اور شفاف سفید تھا، بالکل تر و تازہ لگ رہا تھا، چہرے پر نہ کوئی تھکن کے آثار تھے، نہ سفر کی کوئی گرد و غبار تھی، نہ ہی اس کے بالوں کے اندر اس کے بالوں سے یہ پتہ لگتا تھا کہ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا مسافر ہے. بالکل تر و تازہ فریش آدمی آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اللہ کے نبی کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے کو لگا کر آپ کے زانوئے مبارک پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ کر کے اس نے کچھ سوالات کرنا شروع کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، حقیقی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرو،
رمضان کا روزہ رکھو، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں زکات ادا کرو، طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرو۔ اس نے کہا صدق۔ اس آدمی نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب اس نے کہا صدق، آپ نے سچ بات کہی تو ہمیں تعجب ہوا، یہ عجیب و غریب سوال کرنے والا ہے، سوال بھی کر رہا ہے، علم بھی حاصل کر رہا ہے، معلومات بھی لے رہا ہے، اور اوپر سے آپ کی معلومات کے اوپر مہر تصدیق بھی سخت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا ومل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سنو ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی حقیقت جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے بعد اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس ایمان کی شیرنی اور اس کی لذت اور اس کی مٹھاس کو آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ منہ میں آپ نے شکر ڈالی، مٹھائی ڈالی، برفی ڈالی یا میوہ مشٹان ڈالا اور آپ کو مزہ آ گیا اور آپ کے منہ کا ذائقہ بدل گیا، میٹھا ہو گیا اور آپ نے سوچا کہ ہم نے مٹھائی کھا لی۔ ایمان ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ منہ کا مزہ منہ کے مزوں سے پتہ چلے، بلکہ ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ غیر مرئی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، یہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، اس کی علامات ہیں، اس کے کچھ نشانیاں ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایمان کی حقیقت کو آپ سمجھیں۔ اس نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ، اور ایمان کا معنی آپ سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں، یقین کرنا۔ ہندی میں اس کو کہتے ہیں وشواس کرنا، انگریزی میں کہتے ہیں بلیو کرنا، یقین کرنا، دل سے اس کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس کو ظاہر کرنا، یہ ہے ایمان۔ تو کہا گیا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اس بات کے اوپر ایمان لاؤ کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تقدیر کے بھلے اور برے ہونے کے اوپر ایمان لاؤ۔ اس سوال کرنے والے نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کہتے پھر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ پوچھتا بھی ہے اور پھر کہتا ہے تائید بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا ومل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم واقعی اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے تو کم از کم تمہارے دل کے اندر یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ تمہارا مالک، تمہارا خالق تم کو دیکھ رہا ہے، تم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، تمہارا مالک تمہاری ایک ایک باتوں کو مشاہدہ کر رہا ہے، اتنا عقیدہ تمہارا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس نے قیامت کے نشانیوں کے بارے، قیامت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا پوچھنے والے سے زیادہ اس آدمی کو جس سے یہ بات پوچھی گئی ہے اس کو علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر اس کی علامتوں کے بارے میں بتایا تو اللہ کے نبی نے چند علامتیں بتائیں اور اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ آدمی کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ رسولہ عالم، اللہ کے نبی ہمیں تو پتا نہیں، یہ تو اجنبی ہے، نہ یہ مدینے میں کبھی نظر آیا، کہیں بھی دکھائی نہیں دیا، یہ تو کوئی اجنبی سا آدمی ہے، نہ جانے کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، تمہیں دین اسلام سمجھانے، ایمان سمجھانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ذریعے سے